لائیے بھائی شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس یہ ایک سوال رہ گیا تھا، اس کی وضاحت کے بعد پھر آپ کے سوالات اگر اور ہوں گے تو اس کے جواب بھی دیں گے، اور نہیں ہوں گے تو دعا کر کے چلے جائیں گے. یہ سوال ہے کسی کا، کسی کے گھر میں جمعرات کے دن سب عورتیں مل کر درود شریف پڑھتی ہیں، تو یہ جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بعد کچھ حدیثیں بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے. میرے خیال میں اگر کبھی جمع ہو جائیں قرآن شریف پڑھنے کے لیے، درود شریف پڑھنے کے لیے، یا اور کوئی قرآن تذکرہ کرنے کے لیے، سیرت حدیث بیان کرنے کے لیے، تو ان چیزوں کے لیے جمع ہونے میں کوئی قباحت تو ہے نہیں بظاہر. البتہ اس کو ایک دینی ضرورت سمجھ کر اور اس کو لازمی قرار دینے لگے تو وہ زیادتی ہو جائے گی. لازمی نہ قرار دیں، کبھی جمع ہو جائیں، کبھی درود شریف پڑھ لیں، کبھی قرآن پڑھ لیں، کبھی سیرت کا تذکرہ کر لیں، کہ رسول اللہ کی سیرت بیان کر لیں، اور اجتماعی دعا بھی کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. انفرادی دعا بھی کر سکتے ہیں، اجتماعی دعا بھی کر سکتے ہیں. اجتماعی دعا کی ممانعت کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں برس رہا تھا، پانی نہیں برس رہا تھا، خشکی ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے رسول تمام صحابہ کو لے کر نکل پڑے تھے باہر مدینے کے، اور آپ نے نماز استسقاء پڑھی، اجتماعی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے پانی برسا دیا. ٹھیک ہے، اس طرح اجتماعی دعا بھی کر سکتے ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اس کو رسم نہ بنائیں، ضروری نہ قرار دیں، بس جب جب اللہ کے رسول نے کیا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اور کوئی بات پوچھنا ہو تو پوچھیے. میرے پاس سوال ایک ہی تھا یہ. ہاں نہیں، ایک آپ پوچھ رہے تھے، آپ یہ پوچھ رہے تھے کیا ہے میں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے. ہاں، آپ کا نام کیا؟ خواجہ خلیل الدین. خواجہ خلیل الدین صاحب کا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر ہم دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہمیں تو سب کچھ رسول اللہ کے واسطے ہی سے ملا ہے، ان کے واسطے کے بغیر جس کو ملا وہ نہ کرے. ہمیں تو سب کچھ انہی کے واسطے سے ملا، اور جب سب کچھ انہی کے واسطے سے ملا ہے تو ان کے وسیلے سے دعا کریں تو کیا قباحت ہے؟ اس لیے کہ خود حدیثوں میں بعض دعائیں ایسی ہیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تو متوجہ ہوتا ہوں، نبی کا واسطہ، تیرے نبی کا واسطہ دے کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت تھے. یہ ہے نا، حدیث میں موجود ہے. اس لیے ان کے واسطے سے اگر کوئی دعا کی جائے تو کوئی قباحت بظاہر نہیں مانتے. ٹھیک ہے، البتہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تو وہ نہ کریں بھائی، ہم سے اختلاف رکھتے ہیں وہ نہ کریں. لیکن یہ تو خود حدیث میں موجود ہے اور دعائیں منقول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. البتہ یہ جو مزارات پر جا کر لوگ دعائیں مانگتے ہیں نا کہ اللہ، اے بندے خدا، اے قبر کے رہنے والے، اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیجیے، یہ غلط ہے. اور یہ کہ وہ جو دفن ہیں ان کے بارے میں بھی 100% ہم یہ یقین تو نہیں رکھتے کہ کون ہے یہ. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو متعین بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال چونکہ امت نے ان کو بزرگ کہا ہے تو ہم بھی ان کو بزرگ کہتے ہیں. لیکن ہر ایک کے واسطے سے دعائیں نہ مانگیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب مجھ سے مانگو تو براہ راست مانگو، اور میں بہت قریب ہوں، مجیب دعوت الداعی جواب دیتا ہوں. مگر اللہ کے رسول کا مسئلہ الگ ہے. ٹھیک ہے، حج میں بھی جاتے ہیں ہم تو حج تو وہیں پورا ہو جاتا ہے، حج تو مکے میں پورا ہو جاتا ہے نا. لیکن مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ جا کر سلام دعا پڑھتے ہیں، وہ حج کا جز نہیں ہے، حج اس کے بغیر بھی پورا ہو جاتا ہے. لیکن ہم جاتے ہیں، اور وہ کون سا آدمی ہوگا
جو مکے تک جائے اور اس کا دل نہ چاہے کہ رسول اللہ سے ملاقات کریں، سلام پڑھے جی، بھیجنا چاہتے ہیں جی۔ اور کوئی پوچھیے، بتائیے۔ جی ارشاد۔ آپ نے پچھلی ارشاد میں بتایا کہ مدرسہ ہے وہاں پر کام ہو رہا ہے دین کے حوالے سے، تو اس میں کنٹریبیوٹ کس طرح کیا جاتا ہے ابھی جب کیا موجود ہے، اور اگر آپ کے جانے کے بعد کوئی کرنا چاہے تو پھر کس طرح کیا؟ ٹھیک، صحیح ہے۔ ہمارے یہاں مدرسہ ہے، اس کا ذکر تو ہم نے کیا تھا، شاید بتایا تھا۔ الحمدللہ اس میں لڑکیوں کو عالمہ، فاضلہ، محدثہ، مفسرہ بنایا جاتا ہے۔ علوم نبوت پڑھاتے ہیں 6 سال، شروع کے 8 سال تو ہم وہی علوم پڑھاتے ہیں جو تمام مدرسوں میں ریگولر تعلیم ہے، وہ سب پڑھاتے ہیں۔ جیسے اور اسکولوں میں ہے 8ویں تک، وہ 8ویں تک تعلیم ہم سب دیتے ہیں۔ اس میں ہندی بھی ہے، انگریزی بھی ہے، میتھ بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، سب کچھ پڑھاتے ہیں۔ البتہ 6 سال ہم صرف علوم نبوت پڑھاتے ہیں، قرآن، حدیث، فقہ، اصول حدیث وغیرہ وغیرہ۔ جیسے عالم فاضل بنتے ہیں مرد، علماء بنتے ہیں، ایسی ہی لڑکیوں کو علماء، عالمات بناتے ہیں۔ تقریباً 2,000-2,500 بچیاں ہمارے پاس ہیں جو پڑھ رہی ہیں، عالمہ فاضلہ بن رہی ہیں، اور اس میں 1,000 بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں۔ ان ہاسٹل میں رہنے والیوں کا خرچہ ایک بچی پر تقریباً $450 سال بھر کا خرچہ، پورے سال کا۔ اب مہنگائی ہو گئی، 500 سمجھ لیجیے، تو یہ خرچہ ہے، اس میں پورے سال ہم پڑھاتے ہیں۔ اس میں 60% بچیاں ہمارے پاس کھاتے پیتے گھرانوں کی ہیں، کوئی دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن 40% بچیاں ایسی بھی ہیں جو غریب گھرانوں کی ہیں، کمزور گھرانوں کی ہیں، فقیر گھرانوں کی ہیں، تو وہ ان کو ہم درسگاہ سے، جامعہ سے ان کی فیس بھی دیتے ہیں، ان کا کھانا بھی دیتے ہیں، مفت دیتے ہیں۔ اس میں اگر آپ دینا چاہیں تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، خیرات بھی دے سکتے ہیں، ڈونیشن بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں میرے موجودگی میں بھی نقد دے سکتے ہیں، اس کے نام چیک کاٹ سکتے ہیں، اور اگر میں چلا جاؤں تو ہیلپنگ ہینڈ کے نام آپ چیک کاٹیں، نیچے لکھ دیں جامعۃ الصالحات یا میرا نام لکھ دیں، اور وہ یہاں ذرا آپ کھڑے ہو جائیں، ان کو دے دیں، یہ ہے یہاں۔ اور ایک یہ ہمارے بیٹھے معاذ صاحب، یہ بھی ان کے والد ہمارے جامعہ کے انتظامیہ میں ممبر تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ابھی انتقال ہوا۔ ہمارے اچھے دوست تھے اور وہ اس انتظامیہ کے ممبر تھے، جو ہمارے جامعہ کے انتظامیہ ہے۔ یہ رامپور کے رہنے والے ہیں اور ہمارے قریب ہی رہتے ہیں انشاءاللہ، مگر اب یہ یہاں کے ہو گئے، یہاں سے سب چھوڑ چھاڑ کے چلے آئے۔ مگر کہیں کے بھی رہیں گے تو ہمارے ہی نا، کس کے رہیں گے نہیں۔ تو یہ میں نے کہا نقد بھی دے سکتے ہیں، چیک بھی کاٹ سکتے ہیں، اور اگر کوئی براہ راست جامعۃ الصالحات کے نام چیک کاٹ کے اور بھیج دے تو وہاں ہمیں اس کے ڈالر کے پیسے مل جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، چنانچہ لوگ بھیجتے رہتے ہیں۔ اچھا، مسجد کی شان میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کے بعد، محمد کی شان میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں؟ دیکھیے ایسا معاملہ ہے کہ سیرت رسول بیان کرنا، سیرت رسول سننا، یہ اگر مومن نہیں کرے گا، مسلمان نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کسی اور سے امید رکھیں گے آپ؟ یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے، کرنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے لیے ربیع الاول کے مہینے کا انتظار کریں، زندگی رہے نہ رہے پتہ نہیں، کر سکیں نہ کر سکیں، اس لیے انتظار نہ کریں، ہر مہینے میں کریں، جب موقع ہو کریں، جب بھی موقع ملے کرتے رہیں، اور اس میں کوئی تاخیر نہ کریں۔ اور اس مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ربیع الاول میں بھی کریں، ربیع الثانی میں بھی کریں، رمضان میں بھی کریں، اور مہینوں میں بھی کریں۔ سیرت رسول بیان کرنا کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور مومن کی شان ہے، اور مومن کی غذا ہے، بلکہ سیرت کو بیان نہیں کریں گے اور ان سے محبت نہیں رکھیں گے، ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے بھائی؟ کرنا ہی چاہیے۔
البتہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر یہ سلام پڑھنا، اس میں بھی کوئی قباحت بظاہر نہیں معلوم ہوتی، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ رسول اللہ کی سواری آئی ہے اور اللہ کی طرف وہ حاضر ناظر ہیں اور یہاں آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ حاضر ناظر ہے، کوئی اور حاضر ناظر نہیں ہے، اللہ ہی کی شان ہے یہ اور شان کسی کی نہیں ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہمارا اختلاف ہے کہ ایسا نہ کریں، باقی کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، جس طرح چاہیں پڑھتے رہیں، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ ہم نماز میں تو بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں نا، التحیات میں پڑھتے ہیں، پڑھیے التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں تو کھڑے نہیں ہوتے، بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں۔ اور قیام میں نہیں بتایا اللہ کے رسول نے، بلکہ بیٹھ کے بتایا کہ بیٹھو تحیات میں تب پڑھو، تو اگر بیٹھ کے پڑھ لیں تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کھڑے ہو کے پڑھ لیں تب بھی کوئی قباحت نہیں، گھوڑے پر چڑھ کے پڑھ لیں تب بھی کوئی قباحت نہیں، کار میں پڑھ لیں تب بھی کوئی قباحت نہیں، کسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا ہے۔ اور ہوائی جہاز میں اڑ کے پڑھیں وہاں تب بھی کوئی حرج نہیں، میرا خیال میں تو وہاں بھی مناسب، یا نہیں پڑھ سکتے ہیں نا، کہیں بھی ہوں، ہمیں تو ہر جگہ رہنا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اب تو چاند میں لوگ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اور پتہ نہیں کب یہ موقع مل جائے ان کو، تو وہاں الاٹ کرائیں گے جو زمینیں رہنے کے لیے، تو وہاں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، جب تک زندہ ہیں اور جب تک جہاں جہاں موقع ہے جس سے آئے گا جائیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہر حال میں ہر جگہ ہر موقع پر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں۔ جی اور کوئی بات؟ میرے خیال میں اب کوئی سوال نہیں ہے نا، تو دعا کر لیں، یا ہے کوئی؟ خواتین کا ہے کوئی؟ کوئی سوال ہو تو کیجئے، نہیں تو پھر ہم دعا کریں اور اسے اختتام کو پہنچائیں۔ جی ارشاد۔ جو آج کل جو حالات چل رہے ہیں دنیا میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 3 طریقے کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ ایکسٹریم ہو گئے ہیں اور لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں مسلمانوں سے، کچھ لوگ ہیں وہ جمہوری رویہ اختیار کر رہے ہیں، پیسفل، لیکن وہ پھر بھی جدوجہد کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے نماز روزے میں مگن ہیں اور اپنی دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کی جو حالات ہیں، ہمارے عبید صاحب کا سوال ہے کہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اس میں مسلمان 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، 3 طرح کے مسلمان ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کو حالات سے کوئی مطلب نہیں، کچھ بھی کرتے رہو، جہاں کے جو حالات ہیں وہ نپٹے، ہمیں روزہ نماز کرتے رہنا ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے، روزہ نماز کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، اور ہم اپنی عبادت مگن ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک گروہ یہ ہے۔ ایک گروہ کہتے ہیں کہ صاحب جمہوری ٹائپ کا ہے، کہ جمہوری اقدار کا فروغ اس وقت ہوا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہو جائے، ایک یہ ہے گروہ۔ اور تیسرا گروہ یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے اور کہتا ہے کہ صاحب اس وقت لڑائی جھگڑا بھی ضروری ہے اور اسلام کے لیے جہاد بھی کرنا ضروری ہے، اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ سوچ سمجھ کر حکمت کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ بگاڑ بھی پیدا نہ ہو، خون خرابہ بھی نہ ہو، اور دھیرے دھیرے لوگ حق کو دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خالی روزہ نماز میں لگے رہیں اور دنیا کے حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی کوشش نہ کریں، یہ بات ٹھیک نہیں، اس لیے کہ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، آپ سب حاضر ہو کر سنیں۔ مشکات میں یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا اقلب مدینہ کذا و کذا،
جبریل جاؤ اور فلاں فلاں بستی کو تہس نہس کر دو، اڑا دو۔ تو جبریل امین نے جواب میں کہا کیف و یا رب، اے پروردگار میں یہ جرت کیسے کروں؟ ان فیہم عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین قط، اس میں تو تیرا ایک ایسا بندہ رہتا ہے جو شب و روز نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اور تیری نافرمانی پلک جھپکنے کے بقدر بھی کبھی نہیں کی اس نے، تو میں کیسے اس بستی کو الٹ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اقلب علیہ وعلیہم، جبریل جاؤ اور الٹ دو اس بستی کو، اس پر بھی الٹ دو جو ذکر و فکر میں لگا ہوا ہے، اور ان بستی کے رہنے والوں پر بھی الٹ دو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل تم کہتے ہو کہ میرا نیک بندہ ہے اور عبادت میں لگا ہوا ہے، علل اعلان میری نافرمانیاں ہو رہی ہیں، میرے دین کو لوگ توڑ رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، میرے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی، یہ بیٹھا وہ ذکر فکر کر رہا ہے۔ تو جب گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہو کفر کی، شرک کی اور بے ایمانی کی اور بے حیائی کی، تو اس وقت اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر عبادت کرنا کام نہیں ہے، بالٹیوں میں پانی بھر کر اس آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے، نکلنے کی ضرورت ہے، اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا حصہ کیا ہو سکتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور حکمت کے تحت کہ فتنہ بھی نہ ہو، خون خرابہ بھی نہ ہو، جمہوری انداز میں حکمت کے ساتھ کیا ہم کر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو دعائیں تو کر سکتے ہیں نا، دعائیں کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے، مالی امداد اگر کر سکتے ہوں وہی کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو حکومتوں کو اپنے متوجہ کریں کہ بھئی اپنے اختیارات استعمال کر کے اس فساد کو مٹاؤ، روکو۔ جیسے بنگلہ دیش میں ابھی کچھ ہو رہا تھا نا، تو ہم نے ہندوستان میں احتجاج کیا، گورنمنٹ کو متوجہ کیا کہ بنگلہ دیش پر زور ڈالو کہ بھائی ظلم زیادتی نہ ہو لوگوں پر، تو یہ سب بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جتنا ہم کام کر سکیں، جو لوگ کر سکیں کام، وہ یہ کرنا چاہیے، اور خالی نماز روزے کی طرف توجہ وہ بھی ضروری ہے، کرتے رہیں، لیکن خالی وہی کرتے رہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حالات سے شناسا رہیں، معلومات بھی رکھیں، اور کچھ نہ کر سکیں دعائیں تو ضرور کریں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ جو فاتحہ کرتے ہیں کھانے کی چیزیں پر، خاص طور پر 11ویں شریف اور 27، اب آپ کی 11ویں شریف تو کسی مہینے میں ہوتی ہوگی، کس مہینے میں ہوتی ہے؟ ستمبر میں؟ نہیں 11ویں شریف کا مہینہ تو ہوگا نا، اپنا والا مہینہ، ہمارا اسلامی مہینہ ہوگا نا کوئی، تو یاد نہیں، آپ کو بھی یاد نہیں، تو آپ کیا گرمی مناتے ہوں گے جب مہینہ ہی یاد نہیں ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس میں کچھ دیر ہو تو اتنی دیر میں 11ویں نہ منائیں، آپ آج ہی گویا کوئی دعوت وعوت کر دیں تاکہ میں بھی شریک ہو سکوں، ورنہ میں کہاں انتظار کروں گا 11ویں کا۔ تو اور فاتحہ جو ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھا، نہ تعلیم حاصل کی، لے دے کے فاتحہ پر کر لیا۔ کوئی مر گیا تو کھانے پر فاتحہ پڑھ لی، اور کوئی مر گیا تو قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ قرآن شریف تو آیا تھا زندہ لوگوں کے لیے، مگر ہمارے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں خدا کرے کوئی مرے تو ہم پڑھیں، یہی تو ہوتا۔ تو وہ مرنے والوں کے لیے تھوڑی آیا تھا، زندہ لوگوں کے لیے آیا تھا۔ حکام کی کتاب ہے، دین کی کتاب ہے، وہ قانون کی کتاب ہے، وہ اس میں اللہ کے دین کے حکام موجود ہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل وہ مردہ تھوڑی کرے گا، وہ تو چلا گیا بیچارہ۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو روکیے نہیں آپ، اس لیے کہ اگر آپ روک دیں گے تو اور مسلمان اور تو پڑھتے نہیں، وہ مرنے کے بعد ہی پڑھ لیتے ہیں، وہی غنیمت ہے۔ آپ اسے بھی روک دیں گے تو وہ بھی گیا ہاتھ سے، رہ کیا جائے گا؟ تو اسے پڑھنے دیجئے بہرحال۔ اچھا، پھر وہ اگر فرض کیے لوگ جمع ہو گئے وہاں، جمع ہونے کے بعد دنیا بھر کی باتیں کریں گے، ادھر کی ادھر کی، چلیے قرآن شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے، کچھ سپارے پڑھ لیتے ہیں، قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اسی میں یہ کوشش کیجئے کہ ایک درس ہو جائے، ایک رکوع سمجھ کر پڑھ لیں، کچھ اور دین کی باتیں کر لیں، تاکہ یہ توجہ ہو جائے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے، اس طرف توجہ ہو جائے۔ جب قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی کہ کیا کرنا ٹھیک ہے اور کیا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔
میں یہاں تھا شکاگو میں، تو تراویح مجھے پڑھانا تھی، تراویح کے بعد درس ہوتا تھا میرا، پہلی مرتبہ میں گیا تھا، یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ تو حیدرآباد کے ایک مسعود شاہ صاحب تھے، وہاں کے نمازی تھے، مشہور آدمی تھے اور دولت مند آدمی تھے۔ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے صاحب یہ بتائیے کہ آپ کس جماعت سے اور کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ اگر آپ 11ویں شریف کرتے ہیں، اگر آپ فاتحہ درود کے قائل ہیں، اگر سلام میں سلام دعا پڑھتے ہیں آپ، تو ہم سمجھ لیں کہ بھائی بھلے آدمی ہیں آپ، اور آپ کے پیچھے تراویح پڑھیں، قرآن سنیں، آپ کا درس بھی سنیں۔ اور اگر آپ ہابی ٹائپ کے آدمی ہیں تو پھر ہم اللہ بجائے آپ سے پھر ہم نہ پڑھیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آج تو مجھے نہ پوچھیے مجھے کہ میں کون ہوں، آج تو درس سن لیجیے، اور آج درس سننے کے بعد پھر فیصلہ کیجیے گا، ہم بتا دیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ خیر انہوں نے درس سنا، پورے وقت موجود رہے، 1 گھنٹے کا درس تھا۔ انہوں نے پھر کچھ پوچھا نہیں، دوسرے دن ہم نے بھی بتایا نہیں۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 27ویں شب کو قرآن ختم ہو گیا۔ انہوں نے پھر نہیں پوچھا، تراویح پڑھتے رہے، درس سنتے رہے۔ یا 27ویں شب کو میں نے ان سے بلا کر پوچھا کہ بھائی تم نے ایک سوال کیا تھا کہ تم کون ہو، کیا نہیں ہو، اور قرآن شریف سنیں کہ نہ سنیں، تم تو 27 دن سنتے رہے اور پھر انہوں نے سوال ہی نہیں کیا۔ کہا صاحب میرا دل لگ گیا اس میں، اور 27ویں دن میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، اس میں قرآن میں کہیں ذکر نہیں ان چیزوں کا، یہ ہم لوگوں نے ایجاد کی ہے، سب معلوم ہو گیا مجھے، اب پوچھنے کی کیا ضرورت تھی مجھے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کی طرف متوجہ کریں، حدیث کی طرف متوجہ کریں، سیرت رسول پڑھائیں لوگوں کو، مطالعہ کرائیں لوگوں کو۔ یہ مطالعہ وسیع ہوگا، معلومات ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا نا۔ ورنہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ مدراس گیا، صدیق صابر خانہ وہ ہے نا مسافر خانہ، اس میں ٹھہرا، تو اس میں ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے صاحب ہماری بہن بیمار ہیں اور پچھلے سال انہوں نے چھوٹا حج کیا تھا، اس سال بڑے حج کو جا رہی ہیں، آپ دعا کر دیجئے ان کے لیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی چھوٹا حج کیا ہوتا ہے، بڑا حج کیا ہوتا ہے؟ میں نے چھوٹا حج تو سنا نہیں تھا آج تک، بڑا ہی حج سنا تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ اجمیر شریف گئی تھی پچھلے سال، وہ چھوٹا حج تھا۔ اب مسلمانوں کے علم کا حال تو یہ ہے، اچھا اسے آپ گویا کسی چیز سے روک دیں گے تو وہ اور رک جائے گا، جو کچھ تھوڑا بہت کر رہے ہیں اسی میں کچھ اور اضافہ کیجئے کہ بھائی کوئی اور اضافہ ہو جائے، کچھ اور چیز لیں، حکمت کے ساتھ چلیے، بجائے اس کے کہ بریک لگائیں۔ خالی بریک لگانے سے آپ منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتے نا، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ چلانا پڑے گا۔ بریک لگائیے کہ خطرہ ہو جہاں ہو لگا دیجیے، لیکن پھر چلائیے، پھر بریک لگائیے، پھر چلائیے، تبھی کام چلے گا۔ جی ارشاد۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں کچھ لوگوں سے سنا ہوں کہ خاص طور پہ حیدرآباد میں یہ سنا تھا کہ جب کوئی مردہ دفن ہوتا ہے تو لوگ بعض لوگ مردے کے ساتھ کوئی آمد نامہ نام کی چیز لکھ کر دفن کر دیتے ہیں، اور یہ چیز میں نے خود ڈھونڈنے کی کوشش کی آخر میں ہے کیا، اس کا ترجمہ پڑھا لیکن اس میں کوئی حدیث کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ایسا ہے کہ فرشتے جی سوال دوہرا دیں۔ اچھا سوال آپ کا یہ ہے کہ لوگ مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی عہد نامہ یا کچھ لکھی ہوئی کتاب رکھ دیتے ہیں، اور بعض جگہ قرآن رکھ دیتے ہیں، یہ بھی سنا ہے میں نے۔ تو اب یہ کہ بھائی وہ اس لیے رکھتے ہوں گے کہ فرشتہ آئے گا تو وہ اس کی برکت سے کچھ کم پوچھے گا، یا یہ کہ وہ پڑھ کے دیکھے گا کہ کیا ہے۔ اب مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ فرشتہ جو آئے گا وہ اردو پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں جانتا، عربی پڑھنا جانتا ہے کہ کیا معلوم، اب آپ نے رکھ دیا ہے تو بھائی وہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ اپنے ساتھ کیا لے گئے ہیں، کتنا پڑھ کے چلے گئے ہیں، وہ کام دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر ہے کہ جہالت جب بڑھی تو دھیرے دھیرے لوگوں نے یہ سب کرنا شروع کیا، ان چیزوں سے کام چلتا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جی ارشاد۔ درگاہوں میں کافی لوگ جو ہے شرک کرتے ہیں، جی جی اتنا شرک کرتے ہیں کہ وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اچھا تو اس شرک کو
कैसा जो है ना रोकने के लिए कुछ आप लोग क्या कर रहे हैं? ٹھیک ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ درگاہوں میں یہ جو قبریں ہیں نا بزرگوں کی، اللہ والوں کی، یہ تو اللہ والے لوگ تھے، ڈھنگ کے لوگ تھے، سلیقے کے لوگ تھے. یہ تو بعد میں لوگوں نے گڑبڑ شروع کی نا. سجدہ بھی کر رہے ہیں اور ان کی مرادیں بھی ان سے مانگ رہے ہیں اور سب کچھ دینے والے وہی ہیں، ہے نا. اور وہ شعر بھی گھڑ لیا ہے، سنا آپ نے نہیں کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. اب شرک کی اس حد تک لوگ پہنچ گئے ہیں. تو اسی طرح یہ ان بزرگوں کے بارے میں، ان مزاروں کے بارے میں مرادیں دن بار مانگتے رہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ مانگیں گے اللہ کچھ نہ کچھ تو دے گا نا. وہ حوالے ان کے کر دیتے ہیں کہ بھائی میں نے وہاں جا کے مراد مانگی تھی اور یہ پوری ہو گئی. وہ تو آپ مندر جاتے جب بھی پوری ہوتی، کھانا تو ملتا ہی ہے آپ کو. تو صورت حال یہ ہے کہ ان مزاروں پر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ وہاں جہاں کے اگر فرض کیجئے کچھ مخالفت کریں گے تو سن کے تو کوئی دے گا نہیں آپ کی. البتہ پٹائی کا اندیشہ ہے. یہ تو ہے اندیشہ، اس لیے کہ وہ تو بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں نا، وہ نہیں سننا چاہتے اس طرح کی بات. البتہ الگ سے آپ قرآن کا علم، حدیث کا علم جتنا پھیلاتے چلے جائیں گے، جتنا علم قرآن کا حدیث کا آتا رہے گا انسانوں میں، اتنی یہ چیزیں کم ہو جائیں گی. تو ایسا ہے کہ بات کہیں سے شروع ہوتی ہے اور کہیں سے پکڑی جاتی ہے. تو اس قرآن کی تعلیم کو عوام مجاہدوں میں جہاد کبیرہ، اور قرآن کو لے کر جہاد کبیر کیجیے. قرآن پڑھنے لگے لوگ، قرآن سمجھنے لگے لوگ، حدیث سمجھنے لگے لوگ، سیرت رسول پڑھنے لگے لوگ، تو سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اس لیے آپ وہاں پکڑنے کے بجائے یا اس پر گفتگو کرنے کے بجائے کہیں اور سے بات پکڑیے اور ان مسجدوں کو، ان کے خطبوں کو کارآمد بنائیے، اماموں کو کارآمد بنائیے. امام بھی ان چند باتیں ادھر ادھر کی کرتے ہیں جو مسلمانوں کے اصل مسائل ہیں، ان پر وہ گفتگو کریں، وہ بتائیں، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہوگا. اور کچھ ٹھیک ہو بھی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بگڑ ہی رہے ہیں سب، ایسا تو نہیں ہے نا. اگر ایک طرف بگڑ رہے ہیں یا بگڑے ہوئے ہیں تو دوسری طرف بن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ سمجھ بھی آ رہی ہے. خاص طور پر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تو ان سے تو بہت امیدیں وابستہ ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی ارشاد. دیکھیے ایسا ہے، یہ پوچھ رہی ہیں کہ کہیں کھلا شرک ہو رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تو کیا وہاں بھی خاموشی اختیار کریں کہ نہیں کریں؟ اب مثال کے طور پر جس ملک میں آپ رہ رہی ہیں یہاں کھلا شرک ہے. کیا کھلا شرک ہے؟ عقیدے تک کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، ہے نا. برداشت کر رہے ہیں؟ نہیں رہ رہے ہیں، اسی ملک میں رہ رہے ہیں، اسی ملک سے غذا کھا رہے ہیں، اسی ملک میں آئے ہیں، زندگی گزارنے آئے ہیں. اور آپ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں مندر ہیں، صبح گھنٹیاں بجتی ہیں، بتوں کے سامنے لوگ ڈنڈوت کرتے ہیں، غذائیں چڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. تو کہیں کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اور کہیں مسلمانوں کو آپ شرک کرتے دیکھیں اور یہ محسوس کریں کہ اگر ہم بتائیں گے تو انشاءاللہ یہ مانیں گے، سنیں گے، تو وہاں پھر چوکنا اور نہ بتانا یہ گناہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. جہاں موقع ہو سوچیں، آپ سمجھ لیں، حکمت سے کام لیں کہ یہاں لوگ سن سکتے ہیں یا میری بات چل سکتی ہے یا میری بات سنی جا سکتی ہے، تو وہاں تو ضرور سنانا چاہیے. اور جہاں امکانات یہ نہ ہو بلکہ دوسرے امکانات ہوں کہ بگاڑ پیدا ہوگا، تو وہاں کیسے کہیں گے بھائی؟ ہم تو یہ جو فساد ہوتے ہیں ہندوستان میں، تو مندروں میں بھی جاتے ہیں، گھنٹیاں بجتی ہوتی ہیں، سنتے ہیں بھائی، کیا کریں، ہے نا، مجبوراً سنتے ہیں، اس لیے کہ بتانا ہے، بات سمجھانا ہے، فساد کو روکنا ہے. ایک مرتبہ ایک مندر میں ہم گئے، فساد کے زمان، رامپور میں فساد ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کافی لوگ مارے گئے تھے.
اس کے بعد ہم نے رامپور سمیتی بنائی تھی انتظامیہ، جس کے تحت ہم مسلمانوں کے مقدمے لڑنا، زخمیوں کو ہسپتال لے جانا لانا اور فساد کو روکنا، پولیس کے ساتھ تعاون کرنا وغیرہ وغیرہ یہ ہم کرتے تھے۔ ایک مندر میں ہم لوگ جمع تھے تو ہم 2 ہی مسلمان لیڈر تھے وہاں، باقی سب ہندو تھے، اور ان ہندوؤں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان بھی موجود ہیں، وہ یہی سمجھے کہ شاید ہم سب ہندو ہی موجود ہیں۔ تو ایک ہندو نے کھڑے ہو کے تقریر کی، وہ لیڈر تھا وہاں کا، اس نے تقریر یہ کی کہ ان مسلمانوں سے ایک بار نبٹ لو، نبٹنا ضروری ہے، اور نبٹنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہندوؤں میں اتحاد پیدا ہو، جس طرح مسلمانوں میں اتحاد ہے۔ یہ بڑے متحد لوگ ہیں، ان کا ایک امام ہوتا ہے اور وہ اللہ اکبر کہتا ہے سب جھک جاتے ہیں، ایک امام ہوتا ہے اور وہ اللہ اکبر کہتا ہے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اسے کیا معلوم کہ ہم مسجدوں میں لڑتے پھرتے ہیں، اسے تو یہی معلوم ہے، اس نے یہی دیکھا ہمارا معاملہ ان سے کچھ مختلف تھوڑی ہے، لڑائی جھگڑے میں آپسی میں لڑتے ہیں، دوسرے کو منانے تھوڑی جاتے ہیں، اپنے آپسی میں لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جہاں امکان ہو سمجھانے کا ٹھیک ہے۔ سالگرہ برتھ ڈے منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دیکھیے، کسی چیز کو ناجائز کہہ کر اور اس کے پیچھے پڑ جانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان بچے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی دن ہو، کوئی خوشی کا ہو، کوئی جشن منائیں، کچھ سالگرہ منائیں، کچھ کریں۔ تو ہم اس کے بجائے یہ کریں کہ جب بچہ ہمارا 2 صورتیں یاد کر لیں تو ایک دن منائیں، دعوت کریں، کھانا کھلائیں، دوستوں کو جمع کریں، کچھ تو کریں نا، صحیح ہے۔ ویسے اگر برتھ ڈے منانے کی کوئی گنجائش ہوتی تو سب سے زیادہ حقدار تھے اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن ان کا برتھ ڈے کیسے منائیں؟ اس لیے کہ یہی اتفاق نہیں ہے کہ وہ منگل کو پیر کو پیدا ہوئے تھے 12 کو یا 9 کو پیدا ہوئے تھے۔ سیرت النبی جو مولانا سلیمان ندوی کی، ان کی تحقیق یہ ہے کہ 9 کو پیدا ہوئے، کسی کی تحقیق یہ کہ 12 کو پیدا ہوئے، تو یہی اختلاف ہے۔ تو اگر صحابہ مناتے چلے آتے تو دن تو متعین ہوتا نا، تو ایسا ہے۔ لیکن اسی پر سارا زور آپ صرف کر دیں کہ بھائی ہم برتھ ڈے نہیں منائیں گے، بہت پکے مسلمان بن جائیں گے، تو برتھ ڈے آپ منا لیں یا نہ منا لیں، پکے مسلمان اس سے نہیں ہوں گے، اور بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ کبھی اگر فرض کیجئے کوئی منا رہا ہے اور آپ کو شرکت کی دعوت دی ہے تو کبھی شریک ہو جائیں، بتائیں لوگوں کو کہ بھائی اس کے بجائے اگر یہ کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے، اس کے بجائے یہ کریں یہ زیادہ اچھا ہے۔ بچہ حفظ کر لے 4 صورتیں، اس پر کوئی ڈے منائیے، قرآن شریف ختم کر لے اس پر ڈے منائیے، کچھ نہ کچھ خوشیوں کے موقع فراہم کیجیے اپنے بچوں کو، وہ کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں یہ بیچارے یہی مناتے ہیں، اور صرف برتھ ڈے تھوڑی مناتے ہیں، فادر ڈے مناتے ہیں، مادر ڈے مناتے ہیں، یہ تو سب مناتے ہیں نا۔ یعنی ماں ان کی ایک ہی دن کی ماں ہوتی ہے سال بھر میں، بھائی ہم تو روز مناتے ہیں، ہماری ماں تو روز کی ماں ہے، اور یہ مہینے میں سال بھر میں ایک دن بیچارے کہیں نہ کہیں رہتے ہیں، باپ کو تحفہ دے جاتے ہیں۔ تو آپ کا دین تو زیادہ سوشل ہے اور زیادہ انسانیت نواز ہے، بشرطے کہ آپ اسے سمجھیں، اسے دیکھیں، سمجھانے کی کوشش کریں، ہے نا۔ دیکھیے، آپ کو حکم یہ ہے کہ پڑوسی کے گھر بھیجے بغیر نہ کھاؤ، کرتے ہیں اس پر عمل؟ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک صحابی سن کر آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے آج بکرے کا گوشت بنایا تھا، پڑوسیوں کو بھیجا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا پڑوسیوں کیا بھیجتے ہو، تو یہودی لوگ ہیں۔ تو کہا بھی تو رسول سے سن کے آیا ہوں، ان کا پڑوسی کا خیال کرو، شوربہ بڑھا دیا کرو، بھیج دیا کرو۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہودی ہو کہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو، جس کے یہاں جو بھی پڑوسی ہے اس کا حق ہے، بھیجو۔ تو یہ ہمارے پڑوسی تو یہی لوگ ہیں نا، تو ان کا بھی حق ہے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کی چیزوں میں شریک ہوں، ان کو اپنے یہاں بلائیں، ان کو افطار پر کبھی بلا لیں، اثر پڑتا ہے اس چیز کا بھی۔
دیکھیے آپ کا سوال یہ ہے کہ نمازیں اگر قضا ہو گئی ہیں تو اللہ سے ہم نے توبہ کر لی اور اب ادا کر رہے ہیں، وقت کی نمازیں آ رہی ہیں تو پڑھ رہے ہیں، وہ پچھلی کے لیے اللہ سے توبہ کر لیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، مگر یہ کم لوگ کہتے ہیں، ابن حزم وغیرہ کی روایت ہے یا ان کا مسئلہ ہے، لیکن عام علماء یہ کہتے ہیں اور تمام ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا پڑھ لیں، یہ زیادہ اچھا ہے اور یہ زیادہ سیف سائڈ ہے۔ اس لیے جو بھی نمازیں قضا ہو گئیں وہ پڑھیں، اور نہ پڑھ سکتے عمر اتنی ہو گئی، فرض کیجئے بڑھاپا طاری ہو گیا، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا فدیہ دے دیں۔ اور فدیہ جب آپ دیں تو حنفی مسلک یہ ہے کہ 5 نمازوں کا فدیہ نہ دیں، 6 نمازوں کا دیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی آخری نماز وتر کی نماز ہے نا، تو 5 نمازیں تو ہو گئیں، لیکن ایک نماز وتر کی بھی ہے، وتر کی مستقل نماز ہے، تو اس کی بھی فطرہ اس کا بھی دیں۔ ہاں قضا وتر کی بھی پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وتر واجب ہے ہمارے یہاں حنفی مسلک میں۔ جی اور تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ اچھا جی اور لائیں؟ اچھا شوال کے روزے پہلے رکھیں یا مس ہوئے روزے پہلے رکھیں، اور کیا دونوں کی نیت رکھ کر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، شوال کے روزے تو نفل ہیں، نفل روزے، اور اگر رمضان کے روزے آپ کے رہ گئے ہیں تو پہلے وہ روزے رکھیں رمضان والے، اس لیے کہ وہ آپ پر واجب ہیں، فرض ہیں، خدا نخواستہ وہ رہ گئے تو فرض رہ گئے۔ شوال کے روزے فرض نہیں ہیں، نفل ہیں، وہ رہ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، نفل کوئی پوچھ نہیں ہے، ملیں گے ثواب ملے گا، پڑھیں گے ثواب ملے گا، رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے کوئی بات نہیں، لیکن وہ قضا روزے تو رکھنا ضروری ہے، پہلے انہیں رکھیں اور پھر یہ 6 روزے رکھ لیں نفل اس کے بعد، اس لیے کہ شوال میں کسی وقت بھی رکھ لیں انشاءاللہ ہو جائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اب دعا کریں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي صلی اللہ تعالی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو پھر ملاقات ہوگی، اور اگر نہ رہے تو پھر دعائے مغفرت کیجیے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔